سورۃ الاخلاص مکیۃ، سورہ اخلاص مکی ہے، اس کے اندر 4 آیتیں ہیں۔ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد کی بہت ساری فضیلت احادیث شریف کے اندر آئی ہے۔ سب سے بڑی فضیلت تو اس کی یہی ہے کہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے وحدانیت، الوہیت کو بیان کیا گیا ہے، اور احادیث شریف کے اندر بھی اس کی بہت سی فضیلت آئی ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو حکم دیا کہ مسجد نبوی میں جمع ہو جاؤ۔ جتنے صحابہ جمع ہو سکتے تھے سب جمع ہو گئے، اور فرمایا کہ میں تم کو تہائی قرآن کریم پڑھ کر سناؤں گا۔ سب جمع ہو گئے اور آپ نے قل اللہ احد کی تلاوت فرمائی، اور فرمایا کہ یہ تہائی قرآن کے برابر ہے۔ اب تہائی قرآن کے برابر کس طرح ہے، اس کی مفسرین نے یہ وجہ بیان کی ہے کہ پورا قرآن کریم 3 مضمون پر مشتمل ہے۔ پہلا مضمون ہے توحید و صفات خداوندی، دوسرا ہے اعمال عبادیہ، تیسرا ہے جزا و سزا اور آخرت کا بیان۔ اس میں توحید خداوندی کو بیان کیا گیا ہے، تو پورے قرآن کریم کا 1/3 حصہ اس کے اندر آ گیا، اس لیے اس سے تلاوت کا ثواب 1/3 قرآن کریم کے برابر ملتا ہے۔ ایک دوسری حدیث شریف ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو سورہ اخلاص کی شروع سے لے کر اخیر تک یعنی 4 آیتیں تلاوت کرتا ہے، اور وہ 10 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرتا ہے، تو اس کے لیے جنت میں ایک محل تیار ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہ سن کر ارشاد فرمایا کہ ہم تو بہت سارے محل جنت میں بنا لیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے، یعنی اس سے نہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی جنت چھوٹی پڑ جائے گی اگر ہم زیادہ سورہ اخلاص کی تلاوت کریں گے۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریہ بھیجا اور ایک صحابی کو اس کا امیر بنایا۔ سریہ بولتے ہیں چھوٹا لشکر، ایک بڑا لشکر جس میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے ہوں اس کو غزوہ بولتے ہیں، اور ایک سریہ چھوٹی جنگ، چھوٹا لشکر، ایک صحابی کو آپ نے امیر بنا کر بھیجا۔ چنانچہ جب وہ امیر صحابی نماز پڑھایا کرتے تھے تو سورہ فاتحہ کے بعد پہلے قل اللہ احد شریف کی تلاوت کرتے، پھر دوسری سورت ملایا کرتے تھے۔ یہ عمل نیا لگا تو صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کو بیان کیا، تو آپ نے ان کو بلایا اور پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ اس میں چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کیا گیا ہے اس لیے مجھے اس سورت سے محبت ہے۔ تو اس کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تو اس میں سچا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے لیے جنت کو واجب کر دیا۔ اسی طرح ایک حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے فرمایا کہ مجھے سورہ اخلاص سے محبت ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا اگر تو اس میں سچا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے لیے جنت واجب کر دی ہے۔ تو یہ سورہ اخلاص کی کچھ فضیلت ہے۔ اسی طرح ایک لمبی روایت آئی ہے نسائی، ترمذی، ابو داؤد کے اندر، جس میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سورہ اخلاص اور معوذتین آدمی کے لیے کافی ہے، لہذا ان صورتوں کو ہر نماز کے بعد تلاوت کیا کرو۔ یہ کچھ سورہ اخلاص کی فضیلت ہے۔ اس کے شان نزول کے بارے میں آتا ہے کفار مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نسب کیا ہے، اس کی کون اولاد ہے، اس کے والد کون ہے، اس کے ماں باپ کون ہیں، یا یہ کہ وہ کس چیز کا بنا ہوا ہے۔ اور بعض روایت میں یہ سوال یہودیوں کی طرف سے بھی آیا ہے، اسی لیے اس صورت کے مکی اور مدنی ہونے میں اختلاف بھی ہے، اگرچہ اکثر مفسرین کی رائے یہی ہے کہ یہ صورت مکی ہے، اسی لیے قرآن کریم میں بھی آپ اس کو مکی ہی لکھا ہوا پائیں گے، لیکن بعض حضرات کی رائے یہ بھی ہے کہ یہ مدنی ہے چونکہ یہودیوں کے سوال کے جواب میں یہ صورت نازل ہوئی ہے۔ بہرحال سوال کوئی بھی ہو، اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی، جس کی پہلی آیت ہے قل هو اللہ احد۔ آپ کہہ دیجئے، اے نبی آپ کہہ دیجئے، ہوا وہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کا کوئی ساجی نہیں ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ صمد بولتے ہیں ایسی ذات کو کہ لوگ اس کے پاس اپنی ضرورت کے لیے جائیں اور وہ خود کسی کا محتاج نہ ہو۔ صمد کے اگرچہ بہت سارے معنی آئے ہیں لیکن سب کا خلاصہ یہی ہے کہ وہ خود کسی کا محتاج نہ ہو اور سب اس کے محتاج ہوں۔ تو اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا، ولم یولد اور نہ وہ خود
जना गया है, यानी ना उसकी औलाद है और ना ही उसके वालिदैन हैं, क्योंकि औलाद का होना या माँ बाप का होना ये मोहताजगी की अलामत है। फिर इसमें बहुत सारे एतराज़ भी होंगे कि अगर उसकी कोई औलाद होगी तो जाहिर सी बात है उसी की जिन्स से होगी, तो वो भी खुदा होगी, और जाहिर सी बात है दो खुदा नहीं हो सकते। वलम यूलद, और ना उसके वालिद, ना उसको जना गया है, यानी ना उसके माँ बाप है, क्योंकि माँ बाप का होना भी मोहताजगी की अलामत है। क्योंकि आदमी या कोई भी ज़ात अगर उसके माँ बाप है तो जाहिर सी बात उससे भी ऊपर उसके माँ बाप हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला से भी ऊपर किसी हस्ती का मानना लाजिम आएगा, और ये मुमकिन नहीं है। अगर इस कायनात के अंदर दो खुदा हो तो फिर ये निज़ाम अच्छे से नहीं चल सकता, क्योंकि जाहिर सी बात है हर खुदा अपनी हुकूमत चलाने की कोशिश करेगा और ये निज़ाम दरहम बरहम हो जाएगा। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और उसके बराबर उसके हमसर कोई भी नहीं है। तो इस सूरत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत को, अल्लाह तबारक व तआला की उलूहियत को बयान किया गया है, और जो मुख्तलिफ गिरोह, मुख्तलिफ जमात अल्लाह तबारक व तआला का शरीक या अल्लाह तबारक व तआला की सिफ़ात में शामिल मानते हैं, उन सब का इसमें इनकार किया गया है, उन सब का इस सूरत के अंदर रद्द किया गया है। कुछ लोग तो वो हैं, कुछ जमात तो वो हैं जो अल्लाह तबारक व तआला के वजूद के ही मुनकिर हैं। कुछ वो हैं कि मानते तो हैं लेकिन वाजिबुल वजूद नहीं मानते, यानी अल्लाह तबारक व तआला हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। कुछ वो हैं जो अल्लाह तबारक व तआला तो मानते हैं लेकिन उसका शरीक मानते हैं। उन सब का जवाब दे दिया गया पहली आयत के अंदर कि आप कह दीजिए कि वो यानी अल्लाह तबारक व तआला एक है, यानी है और एक है, उसका कोई शरीक नहीं है, ना उससे कमतर ना उससे ज़्यादा। अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाद, लम यलिद, ना उसने किसी को जना। लिहाजा जो ईसाई कहते हैं कि हज़रत ईसा अल्लाह तबारक व तआला के बेटे हैं, यहूदी कहते हैं कि हज़रत उज़ैर अल्लाह के बेटे हैं, वक़ालतिल यहूदु उज़ैर इब्नुल्लाह वक़ालतिन नसारा मसीह इब्नुल्लाह। तो जो ये कहते हैं कि यहूदी कहते हैं कि हज़रत उज़ैर अल्लाह के बेटे हैं, हज़रत ईसा अल्लाह के बेटे हैं, इसी तरह मुशरिकीन भी कहते थे कि फ़रिश्ते अल्लाह की बेटियां हैं। तो इन सब का इनकार कर दिया गया लम यलिद, कि उसने किसी को नहीं जना, उसकी कोई औलाद है ही नहीं और ना हो सकती है, क्योंकि जाहिर सी बात है जो औलाद होगी वो भी खुदा होगी, और दो खुदा इस निज़ाम को नहीं चला सकते। इसी तरह वलम यूलद, और ना वो किसी से जना गया। जो इंसानों को खुदा मानते हैं उन सब का जवाब, उन सब का रद्द इस आयत के अंदर कर दिया गया। जाहिर सी बात है कोई भी इंसान होगा वो जना गया होगा, उसकी पैदाइश हुई होगी, जैसा कि ईसाई हज़रत ईसा को खुदा मानते हैं, हालांकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की भी पैदाइश हुई है हज़रत मरियम रज़ियल्लाहु अन्हा के ज़रिए। या दीगर फ़िरके अगर वो किसी इंसान को खुदा मानते हैं, हालांकि हर इंसान की पैदाइश हुई है, हर इंसान की तख्लीक की गई है, और अल्लाह तबारक व तआला ऐसे हैं कि उनको पैदा नहीं किया गया। तो इन सब फ़िरकों का जवाब, इन सब जमातों का जवाब इस मुख्तसर से सूरत के अंदर दे दिया गया। लिहाजा खुलासा यही है कि अल्लाह तबारक व तआला एक है, ना उसकी कोई औलाद है, ना उसके वालिदैन है, वो अकेला है, और वो अकेला ही पूरी निज़ाम कायनात को चला रहा है। उसको किसी की ज़रूरत नहीं है, हमेशा से है, हमेशा रहेगा, और उसकी ज़ात में, उसकी सिफ़ात में कोई भी शरीक नहीं है।